السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه المجتبى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لأنها خير الزاد. مومنین کرام، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو اللہ جل شانہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین و نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں علی امیر المومنین امام المتقین تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں تلقین کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی۔ اللہ کا تقوی یعنی اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھو۔ جب خدا نخواستہ کوئی ایسا کام سامنے آ جائے کہ جس میں معصیت الہی ہو، معصیت خدا ہو، معصیت الہ ہو، تو اس کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کام کس کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی الہی، تقوی الہ، اللہ کا تقوی۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ فإنہا حق اللہ علیکم، یہ اللہ کا تقوی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، یعنی آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ تو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ وہ کام کریں، اور جس چیز سے رک جانے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس چیز سے رک جائیں۔ یہ حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کی پراپرٹی ہے، انسان بھی اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان جو ہے اپنا خود مالک نہیں ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے، بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کی ملکیت ہے۔ تمام تر حق انسان کے اوپر اللہ کا ہے، حق کے تصرف تمام تر اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایسا ہی نہیں ہے بلکہ وَالْمُوجِبَةُ عَلَى اللَّهِ حَقَّكُمْ، اگر آپ اللہ کا حق ادا کرو گے، اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کر کے، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کے
اپنے آپ کو مشکل حالات میں رکھ کے اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو والموجبات، یہ تقوی واجب قرار دے دیتا ہے پھر کیا، اللہ حقکم، تمہارے حق کو اللہ کے اوپر۔ کون سا حق؟ کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے حرام کام نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس حرام کام تھا، ہم کر سکتے تھے آسانی سے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی خاطر نہیں کیا، اللہ کے حکم کی خاطر نہیں کیا کہ اللہ نے روکا ہے، تو اب پھر اللہ اس کا انعام دے گا، اور وہ انعام جنت کی صورت میں ہوگا، جہنم سے آزادی کی صورت میں ہوگا۔ تو پھر جب تقوی انسان اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کا حق جو ہے، انسان کا حق اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت اور فردوس میں جگہ عنایت کرے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللَّهِ وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ، اور تم جو ہے اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو تقوی اختیار کرنا ایک مشکل کام ہے، ظاہر جو ہے مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز سے رک جائے انسان، وہ چیز جو انسان کو اچھی لگ رہی ہے، انسان اس چیز کو چاہتا ہے لیکن حرام ہے، کوئی چیز ہے کھانا چاہتا ہے، حرام ہے، ٹیسٹی ہے لیکن حرام ہے، تو اب اس ٹیسٹ سے گزر جانا، صبر کر لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے کیا کرو؟ تستعینوا علیہا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، خود کو متقی بنانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وتستعینوا بہا علی اللہ، اور پھر تقوی جب حاصل ہو جائے تو پھر یہ تمہارا مددگار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کامیاب کرنے کے لیے۔ خود تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد درکار ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اے اللہ مجھے اپنا تقوی عطا فرما دے، اے اللہ مجھ میں وہ جذبہ پیدا فرما دے کہ جس سے میں تیرے ہر حکم کو مانوں، جس چیز سے تو نے روکا ہے اس سے رک جاؤں، جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیز بجا لاؤں۔ تو پھر جب یہ حاصل ہو جائے گا تو پھر یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے مددگار ہوگی، اللہ کے عذاب سے دور کرنے میں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا بھی یہی فلسفہ ہے، اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، روزے کو شریعت میں جگہ دے کر۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جیسے پہلی امتوں پہ تھے، اس لیے فرض ہیں تاکہ آپ کو تقوی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی مدد جو ہے اس پروگرام میں ہے، یہ جو 30 دن کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اس طرح سے کھولنا ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ورک شاپ چل رہی ہے، اس کے اندر اللہ نے تقوی حاصل کرنے کا جو ہے وہ یعنی اس پروگرام کو ذریعہ بنا دیا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ندا ہے، پکار ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں کو آواز دی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کبھی اپنے کسی دوست کو آواز دیتے ہیں نا، بھائی ذرا بات سنیے گا، جیسے ہم جو ہے مثلاً اپنے بھائی کو، اپنے گھر میں کسی کو، والد جو ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا ذرا بات سننا، تو ہم آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا رسپونڈ کرتا ہے۔ تو یہ آواز ہے مومنین کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کس کس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو سب وہ مومنین جو ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ذرا بات سننا، تو پھر اس پہ رسپونڈ کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بیٹا رسپونڈ کرتا ہے اپنے والد کی آواز کے اوپر، والد کی پکار کے اوپر۔ لیکن یہ نقطہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کو آواز دی جاتی ہے تو رسپونڈ وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے۔ مثلاً اگر باپ آواز کرتا ہے کہ میرے پیارے بیٹے ذرا میری بات سنو،
تو جو اپنے ذہن میں، دماغ میں، دل میں اپنے آپ کو اپنے باپ کا پیارا بیٹا سمجھتا ہے وہی رسپونڈ کرے گا۔ کبھی ہوتا ہے آپ کسی کو نام سے پکارتے ہیں تو نام سے تو وہی رسپونڈ کرے گا جس کا نام ہے۔ کبھی آپ صفت سے پکارتے، نام سے نہیں پکارتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا بات سنیے گا، تو اب کوئی مولانا تو آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ جی بتائیے آپ نے کیا فرمانا ہے، ڈاکٹر صاحب ہی دیکھیں گے نا، کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کا نام لیا ہے۔ مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے ذرا سنیے گا، تو اب مولانا متوجہ ہو جائیں گے کہ کون سا مسئلہ ہے، اب ڈاکٹر متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے صفت سے پکارنا۔ صفت سے جب پکارا جاتا ہے تو رسپونڈ وہی کرتا ہے اس پکار کے اوپر جو اپنے آپ کو اس صفت کا حامل سمجھتا ہے، جس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں وہ ہوں جو اس نے پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، روزے تم پہ فرض ہیں۔ تو اب رسپونڈ کون کرے گا؟ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہ رسپونڈ کرے گا، وہ اللہ کے اس حکم پہ عمل کرے گا۔ تو انسان اس پکار کو اور رمضان کو ساتھ میں رکھے تو یہ جان سکتا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر اس صدا کے اوپر، اس پکار کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے کہ روزے تم پہ فرض ہیں اے ایمان والو، بس جب ایمان والوں کا لفظ ہے، جتنی بھی آیتیں قرآن میں عبادات سے متعلق ہیں اور وہ ایمان والوں کی پکار سے شروع ہوتی ہیں، یعنی وہاں لفظ ایمان والوں یوز کیا گیا ہے، وہاں یہی مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہوگا وہ رسپونڈ ضرور کرے گا۔ اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو زکات دو، اے ایمان والو نیک کام کیا کرو، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہیں۔ جب پکارا اے ایمان والو تو جو ایمان والے تھے وہ پہلی رمضان سے متوجہ ہو گئے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، جی اللہ کیا حکم ہے، روزے تم پہ فرض ہیں، تو انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو بس اب جو رسپونڈ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، وہ ہے ایمان والا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس پکار پہ متوجہ ہی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو زکات دو، ایمان والو نیک کام کرو، ایمان والو روزہ رکھو، اور کوئی سن ہی نہیں رہا اس کو، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، زکات بھی نہیں دے رہا، نیک کام بھی نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا نہیں ہے۔ اس کے دل میں اپنی ہی سوچ میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اگر ایمان والا ہوتا تو اس کو پکارا جا رہا تھا فوراً وہ متوجہ ہو جاتا۔ تو یہ پھر جب ندا دی گئی ہے تو اس ندا کے اوپر جو ہے وہ مومنین الحمدللہ متوجہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، اور پھر روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کتنی خوبصورت ندا ہے، جیسے پیار سے بلایا جاتا ہے، اے میرے، جیسے کہتے ہیں نا اپنی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو پیار سے بلاتے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے ساتھی۔ تو مٹھاس ہے اس بات میں۔ یہ عام طور پہ انسانی فطرت میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر بچے کو تھوڑا سا کوئی ایسا کام دینا ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو لیکن ظاہری طور پہ مشکل ہو، جی کیونکہ انسان ہے نا، انسان کی باڈی ہے، تھک جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان، کبھی کس طرح سے، تو وہ تو انسان کا جو ہے وہ بشری تقاضا ہے۔ تو اس کی خاطر کبھی بچے کو بھی اگر متوجہ کرنا ہو، وہ تھک چکا ہو یا اس سے زیادہ ہارڈ ورک کروانا ہو، مثلا ہوم ورک آیا ہے زیادہ ہے تو اس نے کچھ کر لیا ہے، کچھ رہتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے میرے بیٹے آپ کر دو، میرے پیارے بیٹے آپ یہ جلدی سے 5 منٹ میں ختم ہو جائے۔ تو یہ جو مٹھاس ہوتی ہے لفظ میں وہ بچے کو کنوینس کرتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں، کہ میرے ڈیڈی مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں یا میری مما مجھے اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ تو یہ جو لفظوں کی مٹھاس ہے، اگر آپ کہیں کہ چلو ادھر آؤ کرو، تو وہ اس کو ڈبل برڈن محسوس کرتا ہے کہ ایک تو کام مشکل ہے، دوسرا ڈانٹ بھی ہے اس کام میں، لیکن آرام سے کہیں تو پھر وہ کنوینس ہوتا ہے، خوشی سے کر لیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ پہ ایمان رکھنے والو، روزے رکھو۔ اب روزہ جو ہے صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کسی غلط چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے، کچھ غلط سوچنا نہیں ہے، کچھ غلط کرنا نہیں ہے، یہ روزہ ہے۔ تو اپنے آپ کو غلط چیزوں سے روک کے رکھنا ہے، حرام تو کیا حلال چیزوں سے بھی روک کے رکھنا ہے۔ تو روک کے رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے،
تو اللہ نے ڈانٹ کے نہیں کہا، اللہ نے پیار سے حکم دیا کہ اے میرے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، مجھے اپنا رب ماننے والو، میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھو۔ تو اس میں انسان کنوینس ہو جاتا ہے، اگر اس لب و لہجہ کی مٹھاس کو انسان سمجھے تو اس سے جو ہے انسان کے دل میں ہمت پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے پکار کے کہہ رہا ہے کہ آپ نیک کام کرو۔ بالکل اسی چیز کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تفسیر مجموع البیان میں یہ فرمان کیا گیا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لذت ما فی النداء یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا جو یہ ورڈ ہے، یہ جو سینٹینس ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ پکارتا ہے اس کے اندر جو لذت پائی جاتی ہے سننے میں کہ میرا اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی چھوٹے کو پکارتا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا جی، جیسے ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی جناب کمپنی کا پاترو بلا لے، بھائی ذرا ادھر آنا، تو خوش ہو جاتے، کمپنی کے پاتروں نے بلایا، کیا بات ہے جناب، ہماری ویلیو ہے، ہمیں پاس میں بلا کے بٹھا کے پیار سے بات کرتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیو ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کا جو ماسٹر ہے، جو کائنات کا پاترو ہے، وہ بلا رہا ہے تو پھر خوشی تو ہونی چاہیے، خوشی کی انتہا ہے کہ وہ بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جو ایمان والے سامنے بیٹھے، اے ایمان والو، آپ سے بات کی جا رہی ہے، آپ یہ نہ گھبرائیں کہ آپ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ آپ کا ذکر ہے قرآن میں، آپ کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تو پھر خوشی کی انتہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جو پکار ہے، اس کو سننے میں جو لذت پائی جاتی ہے، اس لذت سے کیا ہوتا ہے، ازال تعب العبادہ والعناء، اس سے وہ جو عبادت کا حکم آتا ہے اس کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے اس لذت سے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب روزہ رکھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، صبح نماز میں جاگنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، تھوڑی تھکاوٹ ہوگی، تھوڑا جو ہے وہ باڈی تیار نہیں ہوگی، تو اس کی جو انسان کو تعب ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ اس ندا کی لذت میں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنا جو ہے محبوب بندہ یا کوئی اپنا سینئر بندہ بلا کے پیار سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، وہ کام اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے چونکہ پیار سے کہا ہے، اس پیار کے لہجے کی وجہ سے مشکل کام کی جو تھکاوٹ ہے اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو بالکل امام فرماتے ہیں اسی طرح روزے کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ جل شانہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو رمضان کریم ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کو فقط رمضان نہ کہیں، چونکہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس کا احترام ہے۔ رمضان کو یا کہیں شہر رمضان، جیسے قرآن نے کہا ہے شہر رمضان، ماہ رمضان، پرشین میں کہتے ہیں ماہ، مہینے، ٹھیک ہے جی، یا کہیں رمضان کریم، یا کہیں رمضان شریف۔ روکا گیا ہے کہ اس مقدس مہینے کو ایسے نہ کہیں کہ رمضان، خدا نے کہا نہیں، رمضان کریم، اس کو احترام سے نام لیں۔
جیسے جو ہے ہم اپنے بڑوں کا نام احترام سے لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ صرف ایسے نام بلا دیا کہ جس میں احترام ظاہر نہ ہو، نہیں، اس مہینے کا نام لیتے ہوئے اس کے احترام کا خیال رکھیں، اور جب بھی نام لیں کہیں یا تو رمضان کریم، رمضان المبارک، شہر رمضان، ماہ رمضان، اس طرح سے نام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یاد رکھو رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور یہ ہدایت میں سے بالکل وضاحت، یعنی ہدایت کی وضاحت ہے، ہدایت کو بالکل واضح کر دیتا ہے یہ قرآن۔ من الہدی والفرقان، اور یہ جو ہے ہدایت میں بھی واضح ہے اور اپنی فرقانیت میں بھی واضح ہے، یعنی حق اور باطل واضح واضح دکھا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، جو قرآن ہے۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن میں ہدایت ہے، اور قرآن جو ہے وہ فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو فرق کرتا ہے غلط اور صحیح میں، بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے فاروق اعظم، سب سے بڑے فرق کرنے والے، سب سے بڑے فرق کرنے والے۔ کیا مطلب؟ علی علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، وہ فرق کرتی ہے غلط اور صحیح میں، وہ معیار حق ہے۔ جو علی نے کیا وہ حق ہے، جو علی نے چھوڑ دیا وہ حق نہیں ہے، جس سے علی نے منع فرما دیا وہ حق نہیں ہے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق۔ ہمارے اہل سنت برادران کی بکس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ہماری بکس میں بھی ہے، اور حدیث متواتر ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تقسیم کرنے والے یعنی وہ بانٹنے والے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ لے دیں یہ آپ لے دیں، یہ مطلب نہیں۔ علی کی پرسنالٹی سے پتا چلے گا، معیار بنے گی کہ کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے۔ جو علی کو فالو کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو علی کے ساتھ ہوگا، جو علی کو فالو نہیں کرے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ لو اجتمعت الناس علی حبک یا علی او علی حب علی ابن ابی طالب، اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی لما خلق اللہ النار، تو پھر جہنم کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا، اس کی پھر ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو علی کی پرسنالٹی جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، اس لیے فاروق اعظم کہا گیا۔ اور صرف فاروق اعظم نہیں بلکہ صدیق اکبر بھی مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت فی امتی صدیق الاکبر، علی میری امت میں سب سے بڑے سچے آپ ہیں۔ وَمَن يَقُلْ بَعْدَكَ فَقَدْ كَذَبَ، اور اگر تمہارے علاوہ کوئی کسی اور کو صدیق اکبر کہے فقد کذب، تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک علمی نقطہ ہے، خطبہ جمعہ جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم میں وہ بیان کروں، تو وہ انشاءاللہ کبھی پھر بیان کریں گے۔ تو یہ لقب بھی مولا علی علیہ السلام کا فاروق اعظم یعنی فرق کرنے والا، یہیں سے جو ہے نعرہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، کہ علی کا جو زندگی کا طریقہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، اگر وہ اپنا لیا جائے منافقت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں بھی انسان اس بات کو یاد رکھے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہے، منافقت کے ایوانوں میں بیٹھ کے منافقت کو نگیٹ کیا ہے۔ جب منافقت سے مقابلہ ہو رہا تھا تو علی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس سوسائٹی کا حصہ رہے کہ جس میں منافقت تھی۔
کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے، ہمیں کیا ہے ان سے لینا دینا، چھوڑے بس ہم اپنا جو ہے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اپنا کام کریں گے، چھوڑے نہیں۔ مولا علی علیہ السلام ان ایوانوں میں جا کے بیٹھے، ان درباروں میں جا کے بیٹھے، ان مسجدوں میں جا کے بیٹھے کہ جہاں پہ منافقت پھیلائی جاتی تھی، لیکن اس منافقت کے سامنے جب علی مرتضیٰ کی ہستی آتی تھی تو وہ منافقت پارا پارا ہو جاتی تھی علی کے سامنے آنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے منافقت کو امیر المومنین نے نیگیٹ کیا۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں فرقان ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، یعنی غلط اور صحیح کی پہچان کروانے والا ہے۔ اس لیے مومنین کرام یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ میں بلکہ یوں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو روزے کا انتظام کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو قرآن نے بھی کہا ہے لعلکم تتقون، کیا متقی ہو جاؤ، وہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کا درس کہاں ہے؟ وہ تقوی کا لیسن قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، انسان پریکٹس کرے کہ غلط چیز سے منہ کیسے موڑنا ہے اور صحیح چیز کو کس طرح سے ایڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ پریکٹس کرے پورا دن، وہ چیز جس سے خدا نے روک دیا ہے اس سے منہ کیسے موڑنا ہے اور صحیح چیز جو ہے اس چیز کو کیسے ایڈاپٹ کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس ہی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے روکا ہے کہ کھانا نہیں کھانا تو ہم کھانے سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ نے روکا ہے پانی نہیں پینا تو پانی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ اللہ نے روکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہت ساری حلال چیزیں جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ دن میں پریکٹس ہوتی ہے۔ شام میں قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیں، وہ جو دن میں پریکٹس کی ہے اس کا اثر آپ کے دل میں ہوگا۔ تو اب قرآن میں بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی ہمت عام طور پہ نہیں رکھتے تھے، یا پھر ہم ان کو سمجھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ تو اب یہ جو دن بھر میں ایک پریکٹس ہوئی ہے اس کا اثر ہوگا، اس کے اثر کی وجہ سے قرآن سمجھ میں بھی آئے گا اور دل میں طاقت بھی ہوگی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو یہ اچھی چیز کو ایڈاپٹ کیا جائے اور جس چیز کو قرآن خراب کہتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ ہوگا کیسے؟ وہ تب ہی ہوگا جب ہم قرآن سمجھیں گے۔ یہ تو ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہرحال یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے کی جائے، لیکن اصل جو بات ہے یہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو سمجھا جائے۔ کبھی مومنین کہتے ہیں آپس میں سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ مولانا کہتے ہیں کہ میننگ کے بغیر پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کو رائٹ ہے یہ سوال کرنے کا، آپ کریں، بالکل آپ نے بہت اچھا صحیح سوچا، پوزیٹو ہے۔ ویسے ظاہر بات بھی بہت اچھی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے میننگ کے ساتھ نہیں پڑھتا تو کم از کم ویسے قرآن تو پڑھتا ہے نا، تو کیا اس کو روک دیا جائے پڑھنے سے؟ نہیں، اس کو نہیں روکا جائے، اور ظاہر یہ اچھی بات لگتی ہے۔ لیکن میں ہر دفعہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے دماغ میں جو کوشچن آتا ہے آپ اس کو آپس میں 2-2 گھنٹے ڈسکس کرتے ہیں، میرے ساتھ 2 منٹ ڈسکس کر لیا ہے، کیونکہ میں جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں اسے ہوا میں سے تو بات پکڑ کے نہیں لاتا نا، میں 20-25-30 کتابیں 100 کتابیں دیکھ کے آتا ہوں، پھر کوئی بات کرتا ہوں کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے، احادیث دیکھ کے آتا ہوں، آیات دیکھ کے آتا ہوں، علماء کے اقوال دیکھ کے آتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو 2-3 گھنٹے آپس میں بحث کرنے کی بجائے 2 منٹ مجھ سے بات کر لیں، مولانا یہ آپ نے کہا، تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر انسان عربک پڑھتا رہے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے مسائل میں جواب دیتے وقت میں اپنا لفظ یوز نہ کروں، لفظ یوز کروں تو امام کا یوز کروں، جو امام نے فرمایا ہے یا جو قرآن میں ہے۔ تب سنیے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفاہم، اور یہ باتیں عقل کے مطابق ہیں، ایک عقل مند انسان اگر ان کو سوچتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفاہم، یاد رکھو ایسے علم میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس علم میں سوچ و بچار نہ ہو۔ الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہ تدبر، معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو، جان لو کہ اس
تلاوت میں، قراءت میں، اس ریڈنگ میں، اس پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیس فیہ تدبر، جس میں سوچ و بچار نہ کیا جائے۔ میں نے نہیں کہا، یہ معصوم نے فرمایا ہے۔ تو جب کوئی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو میں پیچھے سے دیکھ کے آتا ہوں، 50 مرتبہ سوچتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ مولانا نے بات کی تو یہ مولانا آپ پھنس گئے، ہم نے ان کی جو ہے غلطی پکڑ لی۔ میں کہتا ہوں آپ میری 100 غلطیاں پکڑے، لیکن میری غلطی جسے آپ میری غلطی سمجھتے ہیں میرے ساتھ ڈسکس کریں تو آپ کو جواب ملے گا۔ آپ اس میں ڈسکس کریں گے تو اس میں دنیا اور آخرت میں نقصان ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ الا لا خیر فی عبادت لیس فیہ تفکر، معصوم فرماتے ہیں اس نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اس عبادت کرنے میں کہ جس میں سوچ و بچار نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ کون سے؟ ایک وہ عالم جو عمل نہیں کرتا اپنے علم پہ، ایک وہ عبادت گزار جو عبادت کے ڈھیر لگائے جاتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، تلاوتوں پہ تلاوتیں، تسبیحوں پہ تسبیحاں، لیکن معلوم نہیں کہ یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لیس فیہ تفکر، جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وفی روایت اخری، ایک اور روایت میں جو ہے بالکل اسی بات کو پھر دہرایا، الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفاہم، جان لو کہ اس علم میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، جس میں فہم نہ ہو، جس کو سمجھا نہ جائے۔ الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہ تدبر، جان لو کہ اس ریڈنگ میں، اس قرآن کی تلاوت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو۔ الا لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہ، اس عبادت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں آپ سوچ و بچار نہ کریں۔ الا لا خیر فی نسک لا ورع فیہ، اور یہ بھی یاد رکھ دو لوگ کہ وہ مناسک ادا کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر تقوی نہ ہو۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد اللهم صل على محمد على إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبذة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي